الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. یہ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم کا رکوع نمبر 3 ہے، تلاوت کیا گیا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا ذکر کیا۔ حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں آپ اس سے پڑھ کے اپنی قوم کو سنائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور ان کے تعلیمات کیا تھے، کیونکہ اہل مکہ جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس شہر کو بسانا، آباد کرنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آپ نے اپنے ایک بیٹے کو وہاں پہ بسایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پھر ان سے جو نسل چلی وہی دراصل اہل مکہ ہے جسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کا اصل جو مقام تھا فلسطین، عراق وغیرہ ادھر تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس طرح اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے جس میں سے ایک لڑکے کا نام پیغمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے جو نسل چلی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے، اور اس کے بعد آخری جو نبی آئے وہ دوسرے بیٹے کی نسل میں آئے، یعنی بنی ہاشم، قریش، اس میں سے آئے۔
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ تمہارے باپ ہے. اللہ قسم کھایا نا ابراہیم علیہ السلام کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے شہر کی اور ان کی جو تمہارے باپ اور ان کی اولاد یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل پوری کی پوری. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے جو ہمیں ملتی ہے قرآن میں اور دوسری جو کتابیں ہیں بائبل وغیرہ میں، اس میں تو تفصیلات ہیں، لیکن وہ اس میں بہت سارے غلط من گھڑت قصے اور کہانیاں بھی ہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل کے ساتھ ہے وہ بھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی یعنی برگزیدہ بندے تھے، آپ کے نبی تھے، ابو الانبیاء ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے. ابراہیم خلیل اللہ جسے کہتے ہیں آپ، بڑی شخصیت. ان کی پیدائش جو ہوئی عراق اور ادھر اس زمانے میں نینوا وغیرہ جو تھے، ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو بت پرستی کا گھر تھا. ان کے والد جو تھے ایک پجاری تھے، پجاری بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت فروش بھی تھے. اور گاؤں میں ان کی بڑی آبوگت ہوتی تھی، بہت بڑے پجاری تھے، لوگ مانتے تھے، ان کے پیرا پڑھتے تھے، پیر پڑھ کے ان کے نذرانے دیا کرتے تھے. بہرحال تو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ایک ایسے گھر میں جو بت پرستی کا ماحول تھا. جب گھر ہی بت پرستی کا تھا تو ظاہر ہے کہ سارا علاقہ بت پرست تھا، پورا چاروں طرف بت پرستی زمین کے اوپر اس وقت. ان حالات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کی جو تاریخ بیان کی ہے یہاں پہ آتی ہے. اس میں یہ سورت میں نے پڑھی ہے سورہ مریم، اس کے بعد سورہ انعام میں آئی تفصیل اس کی، اس کے بعد سورہ شعراء میں اس کی تفصیل آئی، سورہ انبیاء میں اس کی تفصیل ہے، اور باقی دوسری صورتوں میں اس کے بھی اختصار کے ساتھ آپ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہوا. ابراہیم وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں سے آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اپنی قوم کو پڑھ کے سنائیے. انہ کان صدیقا نبیا، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. بے شک وہ کون تھے؟ صدیق، سچے نبی تھے. اور نبی تھے اور سچے نبی تھے. ان کی سچائی کیا تھی جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے؟ وہ یہ ہے سچ بولنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹا آپ نے، کیسا بھی ماحول کیوں نہ ہو، کبھی بھی حق کے معاملے میں آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور ذرا سا بھی آپ کبھی مفاہمت نہیں کرے اہل باطل سے. یہ بات ہے اصل سچائی ابراہیم خلیل اللہ کی. سب سے پہلے تذکرہ آتا ہے سورہ انعام میں، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ سے مخاطب ہیں. وہاں آپ نے فرمایا اے ابا جان، میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، گفتگو ہوئی، کیا کہا؟ لِأَبِيهِ آزرا، آزر آپ کے والد کا نام ہے، نام لے کے کہا آزر علی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرا، وہاں فرمایا یا ابتی انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، اے ابا جان آپ کو اور آپ کی قوم کو میں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. مکمل طور پہ آپ پھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، سیدھے راستے سے پھٹک چکے ہیں. سب سے پہلے توحید کی بات، حق بات کو آپ نے اپنے باپ کے سامنے رکھا. کیوں؟
یہ باپ ہی سردار تھے. اگر یہ باپ سدھر جائیں گے، یہ ایمان لا لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوم بھی لا لے. یہاں سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا. اب یہاں پہ اس کا تذکر آ رہا ہے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. کون؟ ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد، دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے گھر میں پورے اطمینان کے ساتھ. اس گفتگو کو اللہ یہاں پہ نقل کیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، ایک بیٹا باپ سے جو گفتگو ہو رہی جس انداز میں، اور پھر باپ کا مقام کیا ہے اس گاؤں میں. سارے لوگ جن کے پیر پڑتے ہوں، قدم بوسی کرتے ہوں، اور باپ ان کے بیٹا ان کے خلاف ہے. وہ گفتگو ہو رہی ہے. اذ قال لأبیہ یا ابتی، اور جبکہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبدو. یہ ہے اصل چیز. یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے باپ، لما تعبدو، لا تعبدو نہیں بول رہے ہیں ابا جان ان مورتیوں کی، ان بتوں کی عبادت مت کیجیے آپ. یہی بولنا چاہیے تھا، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ یہ نہیں بول رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. لما تعبدو، کیوں کرتے ہیں آپ ان کی عبادت؟ سوال ہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے دماغ کو کھولتا ہے. سوال جو ہے علم کی کنجی ہے. سوال کرنا سکھانا. سوال جب تک نہیں کریں گے جو چلتا ہے چلنے دے کی بات رہتی. پھر آدمی کتنا ہی بڑے مولانا کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سوال کرنا ہے آپ کو، اور اسے جواب دینا، اسے سمجھانا ہے اسے. آپ یہ طریقہ علم کا. یا وہی بات فرمائی، لا تعبدو نہیں فرما، عبادت بندگی مت کرو، پوجا مت کرو نہیں بول رہے. لما تعبدو، میرے کو تو بتا آپ کیوں کر رہے ہیں آخر. کیونکہ سارا نقشہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے. کیا ہو رہا ہے سو حقیقت آپ کے سامنے ہے بالکل. وہ حقیقت کیا ہے؟ پتھروں کو لا رہے ہیں، اس میں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں باپ کے. پتھروں کو گھر میں لا کے اس کو تراش رہے ہیں. وہ سب باپ بیٹے ہاتھ کے نیچے ہی ہے. کبھی ناک کان آنکھ سب تراش رہے ہیں. سب بیٹا ہے. چھوٹے بچوں کا دماغ جو ہے نا بڑا صاف ہوتا ہے. ان کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں بچوں کے. کبھی اسی لیے بچے بہت سوال کرتے کبھی، کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتے رہتے نا، اسی لیے سوال کرتے رہتے ہیں بچے. اور بڑے لوگ ان کو خاموش بٹھا دیتے ہیں. خاموش نہیں بٹھانا ہے کبھی بھی. ان کے سوال کا آپ کو جواب دینا، ان کے عقل کے لیے حساب سے سمجھانا ہے آپ کو. ابراہیم خلیل اللہ یہ کیا بات ہے؟ پتھروں کو لا رہے ہیں، تراش رہے ہیں، پھر اس کو تراش کے کھڑا کر رہے ہیں، کھڑا کر کے پھر اس کے آگے جھک رہے ہیں. یہ تو عقل کام نہیں کر رہی. پھر اس کے ہاتھ پھیلا رہے، مانگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں سوالات پیدا کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے دماغ میں. اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی عقل کی. وہ یہ عقل کی نعمت جو دی ہے نا، اگر انسان اس استعمال نہیں کرے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو 2 نمبر پہ ہے، عقل، اس کی ناشکری ہے. پہلے نمبر پہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ قرآن اور نبوت. اس کے بعد جو نعمت ہے وہ عقل کی ہے. کیونکہ اگر عقل نہیں ہے تو قرآن بھی بیکار ہے، نبی بھی بیکار ہمارے لیے. پاگل کے اوپر عقل دین نہیں ہے، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے اس کو. چھوٹے بچوں پہ نہیں ہے عقل، نے بھی نہیں، بالغ نہیں ہونے عقل. عقل اسی لیے لما تعبدو میں کیا ہو رہا ہے؟ عقل کی بات کہی جا رہی ہے. پوچھ رہے ہیں عقل، لما تعبدو، بتاؤ مجھے بتاؤ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی، کیوں پرستش کرتے ہیں، کیوں پوجا پاٹ کرتے ہیں آپ، کیوں آپ ان کے آگے جھکتے ہیں، کیوں ان کا طواف کا، ساری باتیں آ رہی عبادت میں. بتاؤ. پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہو رہا ہے. پہلا سوال لما تعبدو، دوسرا سوال کیا ہو رہا؟ ما لا یسمعو. ابا جان یہ پتھر کے سنتے ہی نہیں نا، سنتے ہی نہیں ہے. کیا ایسے سے ان کو پکار رہے ہیں آپ؟
کیا سمجھ سے ان سے دعائیں کر رہے ہیں تم؟ دیکھیے کتنی لاجک ہے اس بات کے اندر. پتھر کی مورتی ہے، ایک پتھر کو تم نے تراش کے کھڑا کیا ہے بت بنا کے، اور آپ اس کو بول رہے ہیں جبکہ سنتا ہی نہیں ہوں. تیسرا سوال تھا ابا سے کر رہے ہیں آپ، وَلَا يُبْصِرُ، اے بھیا یہ دیکھتے بھی نہیں نا، کوئی دکھ رہا ہی نہیں ان کو. تو ظاہر ہے کہ آپ جب ان سے دعائیں کریں گے، جو آپ کے اوپر کیا ہو رہا آپ کی حالت کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ان کو، تو یہ آپ کی کیسی مدد کریں گے؟ چوتھی بات فرمایا وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، اے ابا جان یہ آپ کے ذرہ برابر بھی نفع نقصان کے کام کے نہیں ہے. وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، معمولی ذرہ برابر بھی یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے نا، کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ پتھر لا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، گر گئے تو اٹھا رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، پھر یہ کر رہے ہیں، پھر بازار کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں. اس کے اندر کیا اختیار ہے آخر؟ پوچھ رہے ہیں کیا جواب دیتی عقل اس کا؟ ہے کچھ جواب عقل؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب ہے ہی نہیں اس کا. وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. اچھا یہ معاملہ تو بتوں سے تعلق سے ہو گیا یقیناً قرآن میں. اب رہی دوسری بات اس سلسلے میں، مسلمانوں کے پاس جو عقیدے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد جو اولیاء اللہ یا فلاں ہے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہی بات سوالات یہاں پہ بھی پیدا ہوں گے. اب یہاں سوال وہی ہوگا، ہم بھی یہی کہیں گے بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ آخر؟ کیوں جا کے آپ قبروں میں سجدہ کر رہے ہیں آخر؟ کیوں وہاں پہ طواف کر رہے ہیں آپ وہاں پہ آخر؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. دوسرا سوال یہ ہوگا پھر یہی کیا ہوگا؟ مانا یا سنو بھائی یہ سنتے نہیں نا خبروں میں، بھائی یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، چلتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ان کی روح نکل گئی بول کے تو دفن کرے نا، لے آئے گا نا. جب تک آخری سانس تھی ان کا علاج کرے سب کرے. اب سانس نکل گئی تو اب سیدھا خبر کے گڑے میں لے آنا ہے نا. نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی قسم کی مدد کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ایک ہی ہو گئی. بت پرستی ہے کیا اصل میں؟ بت پرستی دراصل خبر پرستی ہی بت پرستی ہے، الگ نہیں ہے. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ان کے جو ہے نا بتوں تراش کے، کسی زمانے میں انسان تھے مر گئے، اس زمانے سے پھر ان کے نام پہ بتا بنا کے لوگ. قرآن کہہ رہا نا یہ بات، قرآن میں یہ بات آ رہی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے نا کہ جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری طرح بندے ہیں. یہ بت پرستوں کچھ بول رہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی بول رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خبروں میں مدفون ہے آپ ان کو نہیں سنا نہیں سکتے. سیدھی بات ہے بھائی. یہی معاملہ اسی لیے اب ہمارے پاس جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں بڑے بڑے خبر پرستی چل رہی، کہ عرصہ ہو رہے ہیں، کہیں فلاں ہو رہے ہیں، کہیں فلاں ہو رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا، نظریں مانی جا رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں، بکرے کاٹے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا جو بت پرستی میں ہوتا ہے. نہ یہ نہ وہ مدد کر ہی نہیں سکتے. یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. مالا یسمعو سنتے نہیں، کیا سنتے ہیں بھائی؟ آدمی گہری نیند میں سویا ہوا وہ نہیں سن سکتا، تو پھر ان کا کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے کہ مرید تھے بہت بڑے پہنچے ہوئے حضرت تھے، کوئی حضرت قبلہ
ان کی خدمت تھی، بیچارے کی خدمت کرتے تھے، ان کے عقیدہ بنتے جا کے مرشد پیرا دبا رہے. اب اپنی کچھ سنا رہی ہوں، ان کی زندگی کے کچھ واقعات، یہ آپ بھی تھی، میری زندگی کیا تھی، کیسے تھے، حالات کیا تھے. بہرحال کچھ دیر سنے، پیرا دباتے دباتے سننے کے بعد حضرت قبلہ کو آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی. کیا مجھے تھا پیرا دباتے سن رہے چیزوں دباتے 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 بہت دیر کے بعد ان کی نیند اشار ہو گئی. تو نیند اشار نہیں تھی، انہوں تو ان کو کیا معلوم سن رہے ہو، میں سناتے رہے. فوری حضرت قبلہ بنے، آپ تو بولو ذرا کیا بول رہے تھے تم؟ بول رہا کیا تھا؟ نہیں میرے کو نیند لگ گئی تھی بھائی، نہیں سن سکا میں، ذرا سو گیا تھا، اب ہوشیار ہوں. پھر سے بولے کیا ہے، یہ تو خبر میں جانے کے بعد سننے والے سب ہونے والے، نیند لگ گئی اب ہوشیار ہوں. تو مرید بولا ہوشیار تو میں ہوا ہوں، اب بولے آپ نے، سمجھے آپ، اب تک میں نیند میں تھا، میں ہوشیار ہوا ہوں اب. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ساری باتیں سب جو نا بے پتے کی ہیں جی، بے بنیاد ہیں جی. اللہ سبحانہ و تعالی بت پرستی کو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ذرہ برابر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اب یہی ذکر جو ہے ہم آپ کو سورہ شعراء، سورہ شعراء اس میں آئی ہے. نمبر 26 ہے یہ دیکھیے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ان فی ذلک لآیات واتل علیہم نبأ ابراہیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی واقعات کو پڑھ کے اپنی قوم کو سنائیے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اے ابا جان جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ اپنے قوم سے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. کہا انہوں نے ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، ان کے پاس انتظام میں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ جیسے ہی بول دیا انہوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام پھر پوچھنے دیکھیں، پھر سوال آ رہا. یہاں پہ کیا سوال آ رہا؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون. کیا تم ان کو پکار رہے ہو تو کیا یہ تمہاری دعا سن رہے ہیں؟ جواب سن رہے کیا تمہاری دعا؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تم کو کچھ فائدہ پہنچا رہی ہے، کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس سے. او يضرون، یا تم کو کوئی نقصان سے بچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ ہے. یہ پوچھا آپ نے ان سے. جواب کیا دیے لوگ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. یہ سب نہیں معلوم سنتے کی نہیں سنتے کی، مگر ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے، ہم بھی ایسی کر رہے. قصہ ختم، درخواست. ایک ہی دلیل ہے اہل باطل کی حق کے مقابلے میں، قدیم اور آج جدید، یہی دلیل ہے. نہیں بھئی ہمارے بڑوں سے چلتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہماری پرمپرا ہے جی.
کسی بھی قوم سے آپ پوچھ لو، آپ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں غیر مسلم ان سے پوچھو آپ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، تم اتنے دن 10 دن گنیش بٹھا کے اس کو پلا کیا کیا آخر کچھ ہے؟ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، نہیں بھائی چل رہا ختم برخاست ہوا، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، بس چل رہا. یہی ہے عقل کے خلاف. کیا کہا انہوں نے؟ جواب صاف جواب دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، بس ہم بھی کر رہے ہیں، برخاست. یہ جواب تھا ان کا. اور آج بھی جہاں پہ قرآن اور سنت حدیث کی بات کہی جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان میں بھی کوئی شرک و بدعت کے مقابلے میں کیا بھائی ہے کہ قرآن اور سنت میں؟ نہیں بھائی، ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہی ہے بات، ہمارے بڑوں سے چلتے آ رہی ہے بات. ہاں کیا ان غلط تھی؟ کیا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ کیا ان کو دین کا علم نہیں تھا؟ یہ الٹے سوالات. اگر دین قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دین ہے یا محفوظ ہے دین، کوئی اگر ایسی بات ہے تو قرآن سے دلیل لاؤ آپ. نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. بس یہی باپ دادا کی تو یہی پرانی بات ہے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیا ہر قوموں کے متعلق یہی تھی، باپ دادا بس یہی چل رہا آج. اسی لیے کبھی بھی دین کیا ہے معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن ہے. وہ آپ کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، اللہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، وہاں پہ آپ کو دین ملے گا. تو انہوں نے یہ بات کہی، اس قال لأبيه لما، فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا اس کے بعد اب جواب ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. سب تفصیلات یہاں پہ اہم باتیں آ گئی ہیں. ساری تفصیل تو قرآن نہیں بتاتا کبھی بھی، ظاہر کہ جب اتنی بات نہیں تھی، بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی. اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی جو باتیں ہیں وہ بات بتا رہا ہے، سمجھے. ابراہیم علیہ السلام یہ ساری باتیں سنیں، پوچھے اپنے والد سے، تو انہوں نے یہی جواب دیا. قوم بھی دونوں سے سوال تھا. پھر وہ آپ دیکھے ہوں گے قوم کے مقابلے میں سورہ انعام میں جو تفصیل سے بات آئی، جب رات ہو گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا تو ستارے نکلے. وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. رات کا اندھیرا ہوگا، چمکتے ہوئے تارے نظر آنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ میرے خدا ہے. وہ جب ڈوب گئے تو کہا کہ ڈوبنے والے تو خدا نے، ختم. اس کے بعد چاند نکلا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. چمکتا ہوا چاند نکلا، وہ تو بڑا تھا تھوڑا سا تاروں کے مقابلے میں، یہ ہے میرا رب. وہ بھی ڈوب گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو چمکتا ہوا سورج نکلا بڑا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً. پھر کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. یہ کیوں بولا؟ کیونکہ قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی قوم، مشرک سورج کی پوجا کرتی تھی وہ قوم. اسی لیے ان کو نشاندہی کیا ابراہیم علیہ السلام، تاکہ ان کے عقیدے کو توڑنا ہے. وہاں پہ عقیدے کو توڑنا، عقیدے کے اوپر ضرب لگانا ہے. یہ ڈوبنے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ سورج آیا چمکتا ہوا اور یہ سب سے ہذا ربی ہذا اکبر، فلما افلت وہ بھی ڈوب گئے. تو اب کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال یا قوم، اے میری قوم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اوپر سے بات آ رہی ہے، اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے سارے عقیدوں سے بیزار ہوں. یہ کیا بات ہے؟ بچوں کا کھیل ہے. کبھی تم ستاروں کو خدا بنایا، تمہیں کبھی چاند کو بنا دیا، کبھی سورج کو بنا دیا ہے نا، کبھی سمندر کو بنا دیا، کبھی پہاڑوں کی پوجا کی، کبھی جانوروں کی پوجا کی. کس کس کی نہیں کر رہی بھائی؟ آپ سب کی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو صرف اللہ کی نہیں کر رہے جس نے اس کائنات کو بنایا. یہ تفصیلات سمجھا رہے ہیں.
آج ہمارا بھی ہے، اس کی پجاری کر، ہمارے عقیدے کہاں کا نہیں ہے. ہمارے بھی عقیدے ستاروں پہ آج، ہمارے بھی عقیدے چاند کی تاریخوں پہ آج. شادی دیکھو کو تاریخ کو سی اچھی کو سی بنو سے دیکھو بولتے ہیں کیا بھائی تاریخ چاند سے بنتی ہے نا. منحوس تاریخ کہاں سے آ گئی بھائی عقیدے میں؟ آپ دیکھو آپ مسلمانوں کے پاس ایسا عقیدہ کیسا؟ ہمارے پاس بھی ہے یہ بھی معاملہ. سورج واسطو یہ بھی ہے، کچھ واسطو کے قائل مسلمانوں کے پاس بھی ہے. اللہ محفوظ رکھے ہے عقیدے غیر اللہ پہ عقیدے. نیا گھر بنائے، گھر بھرونی ہے، اس کے لیے بڑے حضرت خدا کو بول کے بلا کے ان کا ختم پہلے ہونا. ہاں پھر اس کے بعد حضرت کچھ پڑھ کے دیں گے آپ کو، پانی وانی ہوئے وہ ڈالنا کہیں بھی لے. سب سے پہلے تو بلاتے ہیں وہ پلیرا کھودتے ہو خد حضرت، پھر انہوں مرغی ذبح کر کے اس پائے میں مرغی کا خون ڈالتے ہیں. چلو اب یہاں سے شروع. کتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں سو آج گھروں کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کیا کیا ہو رہا. آپ کہیں بندشیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہے، کہیں بھلاویں لٹک رہے ہیں، کہیں کوڑیاں لٹک رہے ہیں، کہیں چلیم ہوا ہے. گھر کی حفاظت، کتنے عقیدے خراب ہو رہی ہے. سب یہ سب ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اسی کو کہتے ہیں شرک. اس سے بچنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آئے گا وہاں پہ آپ کی توحید کے ساتھ آئے گا ذکر. ابراہیم علیہ السلام کا نامہ پڑھ لیجئے، دو باتیں قرآن میں برابر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا. جہاں بھی ذکر کرتے اللہ دو باتیں کر دے گا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ حنیف تھا. ولیکن کان حنیفا مسلما، مشرک نہیں تھا وہ. ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ کیا کیا باتیں بیان کی قرآن میں. ہم سورہ نحل پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان حنیفا مسلما، بے شک ابراہیم حنیف تھا. اور حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے تعلق اس کا ایک سو ہو جانا ہے. جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. كَانَ أُمَّةً خَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وہ اپنی ذات میں خود ایک امت تھا پوری، اپنی ذات کے اندر حنیفا مسلمہ قانتا للہ، اللہ کا بڑا ہی مطیع و فرما بردار. شاکرا لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا. اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا. وہداہ، اللہ نے اس کو ہدایت دی. آگے چل کے فرمایا اللہ کے نبی کو حکم دیا پھر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے. آپ ان کو اپنا امام بنائیے، آپ ان کی اتباع کیجیے. اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ حنیف تھا. قرآن میں دو پیغمبروں کا ذکر بہت تفصیل سے ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا. تفصیل سے پڑھیں گے آپ. قرآن میں اللہ نے دو پیغمبروں کے لیے اسوے کا لفظ استعمال کیا.
ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور سورہ ممتحنہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. قد کانت اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. دو پیغمبروں کے لیے صرف اسوہ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ دین کس کا ہے؟ ملت ابراہیم کا. قربانی کے متعلق کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے قربانی کیا ہے؟ پوچھا صحابہ نے آپ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ بات بتائیے. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے سنیے. یا ابتی لا تعبد، یہ کیا فرمایا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. ساری بحث کرنے کے بعد جب باپ لاجواب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اب فرمایا اب میری بات سنو تو، اے میرا بجان، میرے پاس ایک علم آیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس جو علم ہے کون سا ہے؟ باپ دادا کا ہے. میرے پاس جو علم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا. یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. لہذا آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ فاتبعنی، میری اتباع کر لیا، میرے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا. بہت بڑی بات ہے نا یہ. ایک تو والد، دوسرے سارا گاؤں جو آپ کے پیچھے چلتا ہے باپ کے، اور بیٹا بول رہا باپ کو نہیں آپ میرے پیچھے چلنا پڑے گا. بہت بڑی بات ہے نا یہ. یہی ہے اصل اب نفس کا معاملہ. اے بجن آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. اب باپ بیٹے کا قصہ نہیں، اب علم کی بات ہے. یا علم آ جاتا ہے باپ بیٹا چھوٹا بڑا کچھ نہیں، مرید مرشد کچھ نہیں. اس معاملے میں، علم کے معاملے میں، علم جہاں ہوگا، مرید کے پاس علم ہے، شاگرد کے پاس علم ہے، تو استاد کو شاگرد کی بات ماننی پڑے گی. چھوٹے بڑے کی بات نہیں. وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے. اور یہ نفس کا جو معاملہ، میں اتنا بڑا، اس کی بات کیسا مانوں؟ نفس آ جاتا، میرے لوگ اتنا فالوور ہیں. یہی ہوتا ہے لوگوں کا، نفس آڑے آ جاتا ہے. بڑے بڑے جو کچھ اس میں جو علماء بھی ہوتے ہیں، بعض علماء ہر نہیں، اس میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی نشاندہی کرے تو نفس ہے، میں اتنا بڑا عالم، میں اتنا بڑا مفتی، اس کی بات کیسے مانوں؟ یہاں آ کے شیطان دھوکہ دیتا ہے. یہاں جو بات فرمائی گئی فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یہ بات ہو رہی ہے. یا بتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی بندگی مت کرو آپ. یہ کہ بات واضح ہو گئی ہے. کیا بات واضح ہو گئی ہے؟ یعنی شرک جو ہے وہ شیطان کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے. اب آپ اللہ کے علاوہ کس کی بھی عبادت کرو آپ، وہ آپ انڈائریکٹ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمائی تھی سورہ یاسین میں، یا بنی آدم، کیا ہے؟ علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. اے آدم کی اولاد، کیا میں تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا تھا؟ جو تمہارا کھلا دشمن ہے. لا تعبدوا الشیطان، اللہ کے علاوہ کہیں بھی شرک کا اگر عقیدہ ہے
ہم سمجھ رہے ہیں یہ بزرگوں کی انبیاء کی خبروں میں جا کے ان کو گویا کہ یہ جہنم یہ شیطان کو سجدہ ہو رہا ہے، خود تو سجدہ نہیں کرا ہوا، اب کیا کر رہا؟ ساری دنیا میں شرک کروا کے اب اپنا سجدہ کروا رہا سب سے. یہ خود تو اللہ کو نہیں کرا، اب جو بھی غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ کسے کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کو کر رہے ہیں. یہ ہے شیطان کی دشمنی آپ سے، اور ایسا کر کے آدم کی اولاد کو جہنم کے حوالے کر رہا انہیں. یہ اللہ بتا دیتا قرآن یہاں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان ہے. کوئی نافرمان، اللہ حکم دیے سجدہ کرو، نہیں کر رہا ہوں تو نافرمانی کیا. لہذا نافرمانی، جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ شیطان کی بات بولی جا رہی ہے اصولی طور پہ. جو بھی اللہ کا نافرمان ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. قرآن میں یہ بات آئی سورہ انعام میں، بڑی اہم بات ہے. دیکھیے آیت مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پہ لوگوں کی جو بسنے والی اکثریت ہے، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. میجورٹی نہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ اکثریت گمان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، حقیقت نہیں ہے. گمان ہے، خیاس ہے، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے قیاس، حقیقت نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، عقل پچو کی باتیں کر رہے ہیں، بے بنیاد باتیں جس کے پر کوئی لاجک نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی علمی بحث نہیں ہے. اتنی بڑی بات کہی اللہ نے، رسول بھائی معمولی بات نہیں ہے، ان کو مخاطب کیا گیا. آپ میجورٹی کو دیکھیں گے آپ تو آپ پھر آپ بھی چلے سیدھے راستے سے گمراہ ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا علم آنے کے بعد اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا. جب قرآن بات آئے گی، قرآن علم کی کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ علم کی کتاب ہے. کس کا علم ہے قرآن؟ اللہ کا علم ہے. جب یہ قرآن اللہ کا علم ہے تو اس میں کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اسی لیے سارے فیصلے اب اس کتاب کی روشنی میں ہوئیں گے. کوئی بڑے سے بڑا بھی بڑے گا اس کو قرآن کی بات ماننی پڑے گی. یہ ہے قرآن کا علم اصل. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اب یہ بات کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اپنے والد کو، اے ابا جان. دیکھیے اب یا بتی یا بتی یا بتی، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان، باپ اور بیٹے کی گفتگو، بحث مباحثہ ہو رہا. اے ابا جان یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے ابا جان اگر آپ میری باتوں کو نہیں مانیں گے تو پھر رحمان کا مجھے اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائیں گے. ذرا غور کرو، رحمان ہے وہ، اللہ رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا واسطہ دیا. اللہ کا عذاب پکڑ لیں گے نہیں بول رہے ہیں اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، رحمان کا عذاب. کیا مطلب ہوا؟ لوگوں کا عقیدہ رحمان کے متعلق غلط ہے. وہ ہے کہ کچھ بھی کرو اللہ رحمان ہے، بخشے جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نہیں نہیں، رحمان وہ نہیں ہے
جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ رحمان کی صفت ہے. یہ اچھا عمل کریں گے تو اللہ اس کی آپ کو جزا دیں گا، یہ رحمان کی صفت ہے. برا عمل کریں گے تو اللہ اس کی سزا دیں گا، یہ رحمان کی صفت ہے. رحمان تو تم غلط مطلب مت نکالو، کچھ بھی کرو اللہ معاف کریں گا، نہیں، عذاب دیں گا اللہ. رحمان عذاب دیں گا آپ کو. این یمسک عذاب من الرحمن، یہ ہے رحمان کی بات جو کہی جا رہی ہے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اللہ تعالیٰ روک دیے. اب اس کے جواب میں ان کے والد کیا بولے ابراہیم، اب ان کی گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے قرآن کیا ہے، دونوں کے ڈائلاگ کو اللہ بتا رہے ہیں یہاں پہ. باپ اور بیٹے کی گفتگو کیا ہوگی، اسی لیے شروع ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام جو کتاب میں ہم باتیں ہیں نا، وہ ذرا اپنی قوم کو سناؤ پڑھ کے. اب والد کا جواب سن لیے، خاموش بیٹھ کے والد صاحب بھی سن بیٹے کی باتوں کو. اب والد صاحب کی طرف سے کیا ری ایکشن ہو رہا، رد عمل کیا رہا، وہ دیکھیے. قال اراغیب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے جن کی میں پرستش کر رہا ہوں، جن کی پوجا پاٹ کر رہا ہوں، کیا تو ان سے انحراف کرتا ہے، نہیں مانتا تو ان کو، ان کا تقدس نہیں ہے تیرے پاس، اعراض کرتا ہے ان سے، بے رخی کرتا ہے تو ان سے. تو والد صاحب ڈانٹ رہے ہیں، تقدس یہ ہمارے بچپنے میں بھی ہوا تھا ایسا. جب پہلے تھے ہم لوگ محرم کے شربتاں کھاتے تھے، کھچڑیاں کھاتے تھے، درگاہ کو روز کھاتے تھے. جب بات حق اللہ نے دی تو ہم گھروں کے اندر بات سنائے بھائی تو غلط ہے، ارے لت لگ جاتی مر جاتا کیا تو، بولتے تھے. ایسا کہیں بول رہا، خاموش بیٹھ. اتنا ڈر اور خوف بنا کے بٹھا. جتنے بھی مشرک ہیں نا اپنے دیوتاؤں سے ڈراتے پہلے، دیکھو تیری زندگی تباہ ہو جائے گی تو اگر ایسا کرے گا تو خاموش بیٹھ، توبہ کر، ڈرا کے بٹھاتے. اور وہ جو غیر مسلموں کو جو کلچر ہے ان کے پاس تو جناب علی ان کے بڑے دیوتا خوفناک شکل کے صورتیں بھی بنا کے رکھی ہے، ڈرنا بول کے. اس سے سمجھے، گلے کے اندر پورے منڈوں کے ہارا لگائے، ڈرنا، ایسے داتا نکالے، ایسے ڈرنا بول کے بھائی ڈراتے اس سے. یہی ڈرا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معبودوں کی کہیں تم کو مار پڑ جائیں گی، بولے پھر تم پاگل ہو جائیں گے تم. قرآن میں بات ہے سورہ زمر میں، دیکھ رہے ہیں. ڈرانا، ڈرا کے رکھو ان کو، جو ڈر گیا وہ مر گیا. ایسا قال اراغیب انت عن آلہتی یا ابراہیم، نہیں مانتا ان کو، اعراض کرتا ہے ان سے. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو اپنے عقیدے سے یہ تعلیمات سے اگر باز نہیں آئیں گا نا، میں تجھے پتھر مار مار کے ایک مدت وقت کے لیے اپنے گھر سے نکال دوں گا. بکا والد صاحب گھر سے نکال دوں گا. دیکھیے گھر سے نکالنے کی بات آپ آج کے دور کو سامنے رکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ زمانہ گھر سے نکلتے تو آپ کو کہیں کھانا ہی نہیں ملتا، رہنے جگہ ہی نہیں ملتی تھی. آج کا مسئلہ ہے گھر سے نکال دیں گے تو اب ہوٹل میں کھانا ملتا، اٹھنا 3 ٹائم کھا کے تنخواہ نہیں ملتی. وہ جو زمانہ گھر سے نکال دینے کا تھا، وہاں تو آپ کو گھر سے نکلنے کے بعد تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا آپ کو. وہ پہلے زمانے میں کچھ سزائیں دیتے تھے لوگ، اس کو گھر سے نکال دو، بولو اس کو کھانا پینا بند کر دو، اس کو ایسی سزائیں دیتے تھے گھر کے اندر پہلے. اب اگر دیں گے نا یہ سزا، بچہ سدھرتا نہیں اور ہاتھ سے نکل جاتا آپ سے. اب سزا دیں گے تو آپ ہکال دیں گے تو دوسرا کیچ کر لیتا، اس کو دوسرا کھلا پلا کے لے کے نکل جاتا کہیں بھی. اب نہیں ہے مسئلہ ہوا.
اپنے بچوں کو سدھارنا ہے تو گھر میں ہی سدھارنا پڑے گا. کھانا پینا بند، بلکہ یہاں تک تھے کہ کپڑے بھی اتار لیتے تھے گھر میں. پہلے کپڑے اتار لو اس کے پہلے کیا بات ہے. اب دیکھیے حالات کو سامنے رکھے نصیحت کرنا پڑتا کبھی بھی. اور خراب ہو جائے گا آپ کا بچہ اگر گھر سے نکال دیں گے تو. کہا اب دیکھیے آپ والد صاحب گھر سے نکال دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام والد صاحب کے اس رد عمل پہ کیا جواب دے کے گھر سے نکل رہے ہیں. کیونکہ اب معاملہ ہو گیا کہ یہ ایک چھت کے نیچے توحید اور شرک نہیں رہ سکتا، الگ الگ ہونا پڑے گا. نبی ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بات اتنی ہوں گی، بہت ساری باتیں بولے ہوں گے والد صاحب آپ کی. بات قرآن تو اتنی بات کر رہا. ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنے اپنے والد کو دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال السلام علیک، ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں چلتا ہوں، اب نہیں ہو سکتا، ختم، حجت پوری ہو گئی. اب حجت ہو گئی پوری. اب قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، اور وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت. آج کل ہو رہا کیا معلوم، ذرا سا ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بچے ذرا شرک میں تھے، اب گھر میں الحمدللہ ذرا بات سمجھ میں آ گئی. والد صاحب وہی پرانے عقیدے پہ، وہی درگاہوں پہ جا رہے ہیں، وہی بننے تھے. والد صاحب بھی ہیں، اب وہ تو گھر سے لڑکے نکل جا رہے ہیں والد صاحب سے، والدہ سے بھی. ہاں بولے تم مشرک ہے، تم کافر ہے، تم دوزخی ہے. ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بول رہے. بات اتنا سمجھانے کی بات نہیں مان رہے. آپ مشرک ہے، بیرت وہاں آپ کافر ہے. نہیں، ڈائلاگ کیا ہے؟ سلام علیک، سلامتی ہو آپ کے. باپ بھی ہے، ظاہر ہے کہ سارا واقعہ وہ سین نظر آ رہی ہوں گی ابراہیم خلیل اللہ کو، میرے باپ کی بات بچپن سے لے کے جو کیے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں. اب رخصت ہو رہے تھے. ہمدردی، دل بڑے نرم. ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ عنہ بڑا نرم دل تھا. بولے ابراہیم خلیل اللہ. تو اب جو الفاظ آ رہے ہیں، قال السلام علیک، ابا جان آپ کے اوپر سلامت ہے، میں دعا کروں گا آپ کے لیے، تو بڑا مہربان ہے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم اپنے گھروں میں کہیں بھی خرابی ہے، کوئی بدعت ہے، باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں، اتنا جلدی نہیں سمجھ میں آتی بات، سمجھاتے رہنا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. سمجھے؟ اس کے بجائے گھر کے اندر ہی جناب علی آپ ان سے الگ ہو جا رہے ہیں، گھر کے اندر ہی آپ ان سے نفرت پیدا کر دے رہے ہیں. نہیں ہے بابا، ایسی بات، ایسا دین نہیں سکھایا یہ. لیکن آج کل کا ہمارے کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ کام مشرک بول دے رہے ہیں اس کو. باپ ارے نہیں ہے، کلمہ گو ہے، انہیں ہے، گمراہ میں ہے، سمجھانا ہے آخری سانس تک. اس کے بعد پھر بات بولے، اس کے بعد پھر آخری اپنا کیا مشن ہے وہ بھی بتا کے نکل جانا. ابراہیم وہ نہیں بھول رہے، وہ کام نہیں. والد صاحب سے نکل رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ سب کر رہا ہوں، لیکن جا رہے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے، وہ آخری وقت میں پھر وہ بات یاد دلا کے جا رہے ہیں. کیونکہ آخری جدائی کے وقت جو بات ہوتی ہے نا، وہ کسی کو بھی یاد رہتی. کیا کہ بول کے گیا جی نہیں جاتے وقت، وہی بات یاد آتے رہتی ہے کسی کو بھی. تو وہی بات ابراہیم خلیل اللہ بول کے نہیں کر رہے. کیا بول رہے ہیں؟ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. اے ابا جان آپ کو بھی چھوڑ رہے ہیں، آپ جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ختم. دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بات. آپ جس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، چھوڑنے کا اصل وجہ کیا بن رہی وہ یہ ہے.
اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں میں آپ کو بھی. کیا بول رہے ہیں دیکھیے, وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم اللہ کے سوا دوسروں کو جو پکار رہے ہو, دوسروں سے دعائیں کر رہے ہو, ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں, آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اور کروں گا کیا میں اب, وَأَدْعُو رَبِّي, اب میں صرف اپنے رب سے دعا کروں گا, کسی اور سے نہیں. کیا لاجک ہے بات میں؟ میں صرف اپنے رب کو پکارا, یہی تو دعوت تھی آپ کی, اور وہی بول کے آپ نکل رہے فائنل. وَأَدْعُو رَبِّي, میں اپنے رب کو پکاروں گا, اپنے رب سے دعا کروں گا. اور کون ہے وہ؟ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ رَبِّي دُعَائِي شَقِيًّا, اور ان قریب میں اپنے رب کو پکار کے, اس سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہ سکتا. یہ بول کے نکل رہے ہیں. اسی لیے جب آپ کو لڑکا ہوا تو کیا دعا تھی آپ کی وہاں پہ؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بوڑھاپے کی عمر میں اولاد دی. وہ رب ہے میرا, دعاؤں کا سننے والا صرف وہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا یہ ذکر ہم نے جو کی پڑھا ہے آج, سورہ مریم کا 3 رکوع ہے, یہ پارہ نمبر 16 ہے. یہ آپ بھی گھر میں پڑھیے جا کے اسے. آنے والے منگل کو انشاءاللہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو حج ہے اس کو ذکر کریں گے ہم. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اوپر کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ, طواف کے اوپر کچھ ذکر کریں گے, اور عرفات مینا کے شیطان کو کنگریا مارنے کے اوپر اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس پہ ذکر کریں گے. آئیں گے حج کیا ہے, احرام کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے احرام کی, اس پہ بھی ذکر ہوگا. یہ تو ابراہیم خلیل اللہ ہے خاص طور پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ ابھی حوالہ دے دیا میں آپ کو, اب گھر میں جا کے انشاءاللہ یہ سورت پڑھیے, اور آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا کلام ہے اور زیادہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. ہوم ورک ہے آپ کا, یہ آپ پڑھو گھر جا کے, کم از کم جو رکوع سنے آپ وہ تو پڑھو. ہو سکتا ہے میں جو باتیں بولا ہوں اس سے زیادہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. انسان کو کس کو اللہ نے کیا نالج دی ہے نا, وہ خود بھی اس کو نہیں معلوم. ہاں, اسی لیے کسی کا قول ہے, کسی استاد کے لیے سب سے فخر اور شرف کی بات یہ ہے کہ اس کا شاگرد اس سے آگے بڑھ جانا. استاد کے لیے سب سے فخر کی بات کیا ہے, اس کا شاگرد اس سے آگے بڑھنا. اور ہمارے پاس معاملہ کا شاگرد ہی رہنا نہیں, بولے آگے نہیں بڑھنا ہے, تو بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. اسی لیے آگے کہیں میں بھی نہیں بڑھ رہے, دنیا میں نہیں آخرت. انہیں میرے سے زیادہ کر, ارے بھولے تو کسی کی تعریف بھی کرے بھائی آپ کا شاگرد ہے, ارے وہ تو میرا سامنے کا شاگرد ہے یار. وہ آپ کے لیے فخر ہے کہ میرا شاگرد میرے سے آگے نکل گیا. یہ سینہ ایسا رکھیے آپ. علم ایک ایسی چیز ہے بھائی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کسی کو علم ہو سکتا؟ لیکن اللہ کیا بولے, اے نبی آپ بھی علم کی زیادت کے لیے دعا کرتے رہو. دیکھ رہے ہیں, اور ربی زدنی علما. کیا مطلب ہوا؟ کوئی دعویٰ کر کے نہیں بیٹھتا میں بہت بڑا عالم ہوں. ارے لا نبی کو بول رہے دعا کرتے رہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم میں زیادتی ہو. یا تو میں عالم, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا دین نہیں ہے. علم, دعا, عاجزی, انکساری, اور علم کی علامت یہ ہے جو عالم ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. علم حاصل کرے لیکن عاجزی اور انکساری نہیں ہو رہی تو وہ خالی ڈبنگ ہے. وہ کیا ہے؟ اسی لیے بہت ضروری ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے علم کی بھیک مانگنا ہے اور عاجزی مانگنا ہے. اللہ کو یہی چیز پسند ہے. اور علم انسان کو عاجز بناتا ہے, نرم دل بناتا ہے, اس کے اندر رحمت پیدا کرتا ہے.
ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کرتا ہے. علم کبھی بھی فخر اور گھمنڈ نہیں پیدا ہونے دیتا. اگر وہ علم اور گھمنڈ پیدا کر رہا تو وہ علم نہیں ہے، پھر وہ خالی وہ ڈگریاں ہیں سمجھو آپ. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.